من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 426 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور حضور کے پیچھے میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرے، بندہ جو ہے اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ رب کا حق ہے۔ اور اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بشارت سنی نا، دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ اس بات کا اعلان کر دوں، بتا دوں؟ فرمایا نہیں۔ اب حضرات کو یاد ہوگا یہ حدیث مبارکہ ہم نے 415 میں بیان کر چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر آپ نے علم کی چھپانے کی وجہ سے آخری وقت میں اس روایت کو بیان فرما دیا تھا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجیے کہ بندوں کا حق کیا ہے کہ رب کی عبادت کرے۔ اب بندہ وہی اچھا ہے جو رب کی بندگی کرتا ہے۔ اگر تجھے رب سے پیار ہے، اگر تجھے اپنے رب سے پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، اور اس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تو عبادت کے لائق بھی بولیے کیا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بندے جب تو رب سے پیار کرتا ہے تو بندے جب تو رب سے پیار کرتا ہے تو جن چیزوں سے رب نے تجھے منع کیا ہے تو ان کو چھوڑ دے، پھر دیکھ کے رب تجھ سے اور پیار کرے گا، تیرا رب تجھ سے اور بھی پیار کرے گا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ روایت گزر چکی آپ کے سامنے جس میں یہ تھا کہ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ بولیے، کیا اپنی اولاد کو آگ میں جلنا پسند کریں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ آگ میں جائے۔ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے آگ کا مستحق ہوتا ہے، آگ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ رب کی بندگی کرنی ہے۔ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے ہم نے بچ کے رہنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ کام سر انجام دینے ہیں جس کی اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ تو پھر دیکھیے رب کی رحمت کیسے ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر دے، چاہے اس نے زندگی میں کچھ نہ کیا ہو، کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، اللہ بخش دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا انسان تو نیک عمل کر اور پھر رب سے امید بھی رکھ، پھر دیکھتے ہیں رب تجھ پہ کیسی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ ہم حدیث کے آخری حصے کے اندر ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جہنم سے ایک شخص کو نکالا جائے گا، ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب نکالا جائے گا اور وہ آخری میں آئے گا، اور وہ شخص وہ ہوگا جس کو رب سے امید ہوگی کہ میرا رب مجھے نجات دے گا۔ جب نکالا جائے گا پھر اس کو حکم ہوگا نا جانے کے لیے، اس کو کیا کرے گا؟ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا،
پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا کہ میرا رب مجھے اب بخش دے، اب بخش دے، اب بخش دے، تو رب کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اسے رب سے امید ہے. اور قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہوگا. اور جہنم کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ تو جہنم میں موت آئے گی اور نہ زندگی ہوگی. جہنم بھی کہے گا شاید جہنم کے اندر میں مر جاؤں، کیونکہ موت کو بھی پھر موت آ چکی ہوگی، نہ اس میں زندگی ہے. اس میں زندگی بھی بولیے نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قیامت کے دن جب ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بھی رحمت دکھائے گا اپنے خاص اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ ایک حصہ اللہ نے رحمت کا اتارا، 99 حصے بھی باقی ہیں رحمت کے. وہ حدیث گزر چکی ہے آپ کے سامنے. ایک بندے کو بلایا جائے گا، کہا کہ نامہ اعمال پڑھ. میں تو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے. وہ نامہ اعمال پڑھے گا اور اللہ تو جانتا نہیں اس بندے نے کیا 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 ہے، اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ رہا ہوگا، اور بڑے بڑے گناہ آواز کم کر لے گا، آگے چھوڑ کے چلا جائے گا. اللہ یاد دلائے گا، بندے تو نے کیا فلاں وقت میں فلاں کام نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے فلاں وقت میں فلاں کام نہیں کیا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ نہیں پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ فرمائے گا بھائی جو اس نے پڑھا ہے نا، جو نامہ اعمال اس نے بھی پڑھ کے سنائے ہیں، اس کے گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دو. جتنے گناہ اس نے لیے ہیں پڑھ کے سنائے ہیں، ایسا کرو اس کے ایک ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دو. جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا کہ گناہ پہ مجھے ایک ایک نیکی مل رہی ہے، وہ کہے گا اے اللہ بھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں. نہیں پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا تو اب اتنے مسکرائے کہ آپ کی ڈاڑیں نظر آنے لگی. فَأُولَٰئِکَ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری بدیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ رب کی مرضی، جس کے چاہے لے جو چاہے فرما دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.